نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج کے درس میں سورۃ حج کی آیت نمبر 38 تا آیت نمبر 40۔ ان آیات میں جہاد کی اجازت، جہاد کی حکمت اور جہاد کے نتیجہ میں قائم ہونے والی اسلامی حکومت کا منشور بیان ہوا ہے، اور یہ تذکرہ یہاں پر اس مناسبت سے آیا ہے کہ جس طرح قربانی کا حکم ہر شریعت میں رہا ہے، جہاد کا حکم بھی تمام شریعتوں میں رہا ہے۔ جہاد کی حکمت کے ضمن میں اس کی طرف اشارہ ہے، پس اسلام کا یہ حکم بھی کوئی انوکھا حکم نہیں ہے، اور اس میں مسلمانوں کو تسلی بھی دی گئی ہے کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ ہمیشہ کفار کے رحم و کرم پر ہی رہیں گے، بلکہ اللہ رب العزت ان کے ساتھ ہیں۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، کافروں کے مقابلے میں بے شک اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا دفاع فرمائیں گے، ان کے ظلم و ستم ہمیشہ نہیں رہیں گے، بلکہ اللہ رب العزت اپنی قدرت کاملہ سے کفار کے غرور اور تکبر کو پاش پاش کر دیں گے۔ مسلمانوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اہل ایمان کو اللہ رب العزت کی نصرت اور مدد پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ضرور ان کی مدد فرمائیں گے اور ان کو غلبہ عطا فرمائیں گے۔ فرمایا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، بے شک اللہ تعالیٰ کسی خائن اور ناشکر گزار کو پسند نہیں فرماتے۔ امانت میں خیانت کرنے والا اور اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے والا اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ کفار و مشرکین تو اس لحاظ سے بھی خائن ہیں، خیانت کرنے والے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فطرت سلیمہ عطا فرمائی ہے، عقل جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، مگر انہوں نے اپنی فطرت سلیمہ اور اپنی عقل کو استعمال میں لا کر ایمان کا راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ ہدایت قبول کرنے، شعائر اللہ کی تعظیم کرنے اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ تو فطرت سلیمہ اور عقل، یہ دونوں چیزیں اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے پاس امانت تھی، مگر انہوں نے ان دونوں چیزوں کا صحیح استعمال نہ کر کے اس میں خیانت کی ہے۔ منافقین سے متعلق سورۃ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نے انہیں کچھ فائدہ نہیں دیا۔ فطرت سلیمہ اور عقل یہ ان کے پاس ایک قیمتی پونجی تھی، جس کو خرچ کر کے انہوں نے ایمان جیسا مفید سودا خریدنے کی بجائے نفاق جیسی بری چیز کو خرید لیا۔ ان کی تجارت میں خسارے کا یہی مطلب ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو عمر بھی بطور پونجی کے عطا فرمائی ہے، اس طرح صحت، فطرت سلیمہ اور اچھی عقل بھی پونجی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر انسان جب رات گزار کر صبح کرتا ہے تو اپنے نفس کو بیچ کر یا تو اسے آزاد کرا لیتا ہے یا پھر اسے ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ جو شخص زندگی کی قدر کرنے والا ہے وہ ایمان، تقوی، اخلاص اور اچھے اعمال جیسی اچھی چیزیں خرید کر اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے آزاد کرا لیتا ہے۔
اور یا پھر کفر، شرک اور نافرمانی اور گناہوں کا راستہ اختیار کر کے گویا ان چیزوں کا سودا خرید کر اپنی تباہی و بربادی کا سامان پیدا کر لیتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرف اشارہ فرمایا کہ کافر اور مشرک خائن ہیں، انہوں نے اپنی قیمتی پونجی کو ضائع کر دیا ہے اور اس کے بدلے میں ہمیشہ کا نقصان اور خسارہ خرید لیا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو ظالم قوم سے دفاع کے لیے اسباب بھی پیدا فرما دیتے ہیں، اور اس بات پر تاریخ گواہ ہے، گزری ہوئی سابقہ ظالم قوموں کو اللہ تعالیٰ نے آسمانی آفات نازل کر کے راستے سے ہٹا دیا اور ان کی جگہ دوسری قوموں کو عروج عطا فرمایا۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت مظلوم قوم کو جہاد کی اجازت دے کر ظالم قوم کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ قرآن حکیم میں اس بات کی تصریح بھی کر دی گئی ہے کہ اسلامی جہاد مال و دولت جمع کرنے یا اقتدار حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی زمین سے فتنہ و فساد کو ختم کیا جائے، راستے کی رکاوٹوں کو دور کیا جائے اور اللہ رب العزت کی نازل کردہ حدود قائم کی جائیں، اور اللہ کے راستے سے روکنے والے شرپسندوں کی سرکوبی ہو اور راستے کو صاف کر دیا جائے۔ فرمایا اذن للذین یقاتلون، جن اہل ایمان کے ساتھ کافر لوگ لڑائی کرتے ہیں اب ان کو بھی جنگ کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اس سے پہلے 70 سے زیادہ آیتوں میں قتال کو ممنوع قرار دیا تھا۔ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے، حکم یہ تھا کہ کفار کے مظالم پر صبر کیا جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے مسلسل 13 سال تک کفار کے مظالم پر صبر کیا۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتی ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکالا گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دل میں کہا کہ ان لوگوں نے اپنے نبی کو نکالا ہے، پس یہ ضرور تباہ ہوں گے۔ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ اب جنگ کی اجازت مل جائے گی۔ ہجرت کے بعد مشرکین مکہ نے کئی منصوبے بنائے تاکہ مدینہ کی سرزمین پر مسلمانوں کے پاؤں جمنے نہ پائیں۔ ہجرت کے دوسرے ہی سال غزوہ بدر پیش آیا جس میں کافروں کو منہ کی کھانی پڑی۔ 70 ان کے بڑے بڑے سرغنے مارے گئے، 70 کے قریب قیدی بنے۔ چنانچہ اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے وہ اگلے سال سن 3 ہجری میں مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے اور احد کے مقام پر غزوہ احد پیش آیا۔ احد چونکہ مدینہ منورہ سے، مدینہ شہر سے چند میل باہر تھا، تو اس لیے سن 6 ہجری میں کافروں نے براہ راست مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کے ارادے سے ایک بار پھر مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے اور پھر مسلمانوں کو اپنے دفاع کے لیے مدینہ منورہ کے 3 اطراف میں 3.5 میل لمبی اور 10-12 فٹ چوڑی اور انسان کی قد کے برابر گہری خندق کھودنا پڑی، اور یہ سارا کام اہل ایمان نے 6 دنوں میں مکمل کیا۔ آج کے مشینی دور میں بھی اتنا کام اتنی جلدی مکمل نہیں کیا جا سکتا، مگر اپنے دفاع کے لیے مسلمانوں نے اتنی بڑی مشقت برداشت کی تو اللہ رب العزت نے قوت جمع ہونے پر مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دے دی، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس وجہ سے کہ ان پر ظلم کیا جاتا تھا۔ اب اللہ رب العزت نے مظلوم کو بھی ہتھیار اٹھانے کی اجازت دے دی تاکہ حق اور باطل میں امتیاز ہو جائے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ ابتدا میں مسلمانوں پر بڑی بڑی مشکلات آئیں، شکست بھی ہوئی، جانی اور مالی نقصان بھی ہوا، مگر بالآخر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو ہی غالب فرمایا اور کفر و شرک کا غرور خاک میں مل گیا۔ فرمایا الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، جن کو ان کے گھروں سے بلا وجہ نکالا گیا، ان کا صرف یہ قصور تھا
الا ان یقولوا ربنا اللہ، کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب تسلیم کرنا تو بڑی سعادت کی بات تھی، مگر کافروں کے نزدیک یہی سب سے بڑا عیب تھا اور یہی سب سے بڑا جرم تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائیں گے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو مکمل اختیار حاصل ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے جہاد کا فلسفہ بھی بیان فرمایا ہے کہ وہ ظلم کرنے والوں کی سرکوبی بعض دوسرے لوگوں سے کراتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات ایک ظالم کو دوسرے ظالم پر مسلط کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ سورۃ انعام میں اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سورۃ انعام آیت نمبر 130، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اسی طرح ہم ان کی کارگزاری کی بنا پر بعض ظالموں کو بعض پر مسلط کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں، سرکشوں اور زبردستوں کا زور اہل حق کے ذریعے توڑتے ہیں، تاکہ اللہ کے دین کو دنیا میں قدم جمانے اور پھلنے پھولنے کا موقع ملے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا نہ ہوتا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں یہودیوں کی عبادت گاہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں عیسائیوں کے گرجے اور خلوت خانے، اور اسلام کے دور میں مسجدیں وجود میں نہ آ سکتی۔ دشمنان اسلام ان کو ڈھا دیتے۔ فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ تعالیٰ بعض ظالموں کو بعض کے ذریعے دفع نہ فرماتے تو بڑا فساد برپا ہوتا، جس کے نتیجے میں لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، تو راہبوں کے تکیے اور خلوت خانے گرا دیے جاتے، وَبِيَعُ، اور ظالموں کی دست برد سے نصارا کے گرجے بھی نہ بچتے جن میں وہ اپنے طریقے کے مطابق عبادت کرتے ہیں، وَالصَّلَوَاتُ، اور یہودیوں کے عبادت خانے بھی درہم برہم کر دیے جاتے، وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، اور مسلمانوں کی مسجدیں بھی ویران کر دی جاتی جن میں وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ بعض کو بعض کے ذریعے دفع نہ فرماتے تو کوئی عبادت خانہ بھی ان کی دست و برد سے محفوظ نہ رہتا۔ اللہ رب العزت نے انتظام کر رکھا ہے کہ وہ ایک گروہ کی سرکوبی دوسرے گروہ کے ذریعے کرا دیتے ہیں۔ عبادت خانوں کا ذکر کیا گیا، لیکن مساجد کی خاص صفت لائی گئی ہے کہ ان میں اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ اس میں دو باتوں کی طرف اشارہ ہے، ایک اس میں مساجد کی دوسری عبادت گاہوں پر برتری کی طرف اشارہ ہے، اور یہ برتری ذکر اللہ کی وجہ سے ہے، کیونکہ اللہ کی عبادت کے لیے جو بھی گھر ہے وہ اگر ذکر اللہ سے آباد ہے تو وہ مقصد کی تکمیل کرتا ہے، ورنہ وہ ویران خانہ ہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ تنبیہ ہے کہ جس طرح اہل کتاب نے اپنی عبادت گاہوں کو ویران کر دیا، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مساجد کو ویران نہ کریں، ان کو اللہ کے ذکر سے اور دینی کاموں سے آباد رکھیں۔ مگر افسوس آج مساجد کی صورتحال بھی کچھ اچھی نہیں ہے۔ مساجد وقتی طور پہ کھلتی ہیں، باقی وقت میں وہاں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوتا۔ مسجدیں عالی شان ہوتی ہیں مگر اعمال سے ویران ہوتی ہیں، حالانکہ مسجدیں وہ پاور ہاؤس ہیں جہاں ایمان کی روشنی پیدا ہوتی ہے، اور جن گھروں کے تار مسجد سے جڑے ہوئے ہیں وہاں روشنی سپلائی ہوتی ہے، اور وہ مشینیں جو روشنی پیدا کرتی ہیں وہ ذاکرین کی جماعت ہے۔ آگے فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، یاد رکھو جو شخص اللہ کی مدد کرے گا، یعنی اللہ کے دین اور اللہ کے رسول کی مدد کرے گا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد فرمائیں گے، بشرط یہ کہ اس میں خلوص نیت پایا جائے اور طریقہ کار بھی صحیح ہو۔ مسلمانوں پر جو مصائب آ رہے ہیں اور جو مشکل حالات آئے ہیں، ان کی ایک وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اللہ کے دین کی کما حق مدد نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پروردگار عالم ضرور مدد فرمائیں گے اس کی جو اس کے دین کی مدد کرے گا، کیونکہ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی طاقت کے مالک ہیں اور غالب ہیں، وہ ہر کام کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ اہل ایمان کو بھی چاہیے کہ عالم اسباب میں رہتے ہوئے اللہ کے دین کی تائید کریں۔
جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے دین کی تائید کی۔ اگر آج کے مسلمان بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے نقش قدم پر چل نکلے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کی ضرور مدد فرمائیں گے۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔